بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کا وقت قریب ہے اور انشاءاللہ کل ہمارے یہاں بھی عید الفطر ہو جائے گی، اور دوسرے ممالک میں ہو چکی ہے جیسے سعودی ہے، پاکستان ہے، اور ہمارے خود ہندوستان کے اندر بھی 3 ریاستیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آج عید الفطر ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں 30 روزے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ اس نے کسی شک میں ہمیں نہیں رکھا۔ بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے عید الفطر کے دن، ہمارے کیا اعمال ہیں، اس میں حدیث اور قرآن کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائے۔ سب سے پہلے عید کے دن کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جلدی اٹھیں اور 2 رکعت 4 رکعت جتنی توفیق ہو سکے تہجد کی نماز پڑھیں۔ نمبر 2، پھر ہمیں نماز فجر کی باجماعت پڑھنی ہے، اور عید کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اگر میسر ہو، اور اچھے کپڑے پہننا۔ اگر نیا پہن سکتے ہیں، نیا کی حیثیت ہے تو نیا پہن لیں، ورنہ کپڑوں میں جو آپ کے سب سے اچھے ہیں اور وہ کپڑا آپ پہن لیں، وہ لباس آپ زیب تن کر لیں۔ اسی طریقے پر عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور عیدگاہ جاتے وقت تکبیرات کا ورد کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عید کی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں، کیونکہ اس میں بھی بہت سی گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں، اور کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ آتی ہیں تو اس وجہ سے یاد بھی نہیں رہتی، ذہن سے نکل جایا کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوا کرتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اب ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ آپ کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لینے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ کو رکھنا ہے، اور یہ انگوٹھا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو اور چھوٹی انگلی، ان دونوں کے ذریعے سے آپ کو اپنے ہاتھوں کو پکڑنا ہے، اپنی کلائی کو پکڑنا ہے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، رکوع سجدے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب وہ قرات کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، قرات کریں، اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جائے گا اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے پر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، یہ رکوع سجدہ کرنے سے اور قاعدہ اخیرہ سے فارغ ہو کر کے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور اگر امام صاحب دعا کرائیں تو دعا مانگ لیں، نہ کرائیں تو ان کے اوپر کوئی اس طرح کی دباؤ نہ ڈالیں اور تان تشنی نہ کریں کہ دعا نہیں کرائی، کوئی ضروری یا واجب نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا، چاہے آواز آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا سننا واجب ہے۔ ہمارے یہاں سلام پھیرتے ہی نکل لیا کرتے ہیں لوگ، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات رہ گئی کہ عید کا جانے سے پہلے طاق عدد اگر کھجور ہو یا چھوارے ہوں، طاق عدد میں 1 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، وہ کھا کر کے جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یا اگر کوئی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، چھوارے نہیں ہیں، تو کچھ بھی تھوڑی سی میٹھی چیز کھا کر جانا عیدگاہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کر دیں تو بہتر ہے، اور بعد میں بھی کرنا پڑے گا، توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔
اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔